وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم۔ آج کی چھوٹی سی بات کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے منافق۔ منافق کی پہچان۔ ہمیں بہت سی ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جہاں پہ آرام سے بتا دیا جاتا ہے کہ منافق کی پہچان کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ یہ وہ سمپل باتیں ہیں جو ہمیں ہر جگہ پہ سننے کو مل جاتی ہیں، دیکھنے کو مل جاتی ہیں، پڑھنے کو مل جاتی ہیں۔ پر اپنے بچوں کو یہ بتانا کہ جب بولے تو جھوٹ بولے کا مطلب کیا ہے۔ اپنے گھریلو زندگی میں ہم اپنے بچوں کو یہ جب وہ بولیں جھوٹ تو انہیں باقاعدہ کہا جائے کہ بیٹا یہ منافق کی نشانی میں سے ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں تو انہیں ہمیں باقاعدہ پکچرز دکھا کے، جو کہ ہمیں آرام سے موبائلز میں مل جاتی ہیں، جو جنت میں جائیں گے ان کی بھی پکچرز مل جائیں گی، جو دوزخ میں جاتے ہیں ان کی بھی پکچرز مل جاتی ہیں۔ جب بچوں کو کوئی بھی بات پکچرز کے ساتھ سمجھائی جائے، پکچرز دکھا کے سمجھائی جائے، تو آپ نوٹس کریں کہ چھوٹے بچوں کی بات کریں، بڑے بچے تو ماشاءاللہ انہیں تو پھر الگ طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے، پر بات چھوٹوں سے شروع کرتے ہیں کہ انہیں باقاعدہ وہ پکچرز دکھا کے کہیں کہ دیکھو جنت اس طرح کی ہوتی ہے، ہم یہاں پہ جو چاہیں گے ہمیں مل جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً سے وہ چیز دے دیں گے جو ہم لوگ چاہیں گے، اور دوزخ ایسی ہوتی ہے، دیکھو پل صراط ایسی ہوتی ہے۔ جب تک یہ چیزیں ہم بچوں کو دکھائیں گے نہیں، اور اگر بچہ جھوٹ بولے گا تو اس کو بتائیں گے نہیں کہ بیٹا یہ منافق کی نشانی میں سے ہے، جو بھی آپ نے یہ کام کیا ہے نا، فوراً اللہ تعالیٰ سے سوری کرو، فوراً معافی مانگو۔ جب تک ہم یہ بات اس طریقے سے بچوں کو نہیں بتائیں گے، صرف یہ رٹوا دینا کہ بولے تو جھوٹ بولے، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور وعدہ کرے تو وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، صرف ان چیزوں سے بچوں کو سمجھ نہیں آنی کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اپنی پریکٹیکل زندگی میں جب کوئی کام ہوتے ہیں جو کہ روٹین کی بنیاد پہ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو روٹین کی بنیاد پہ جب یہ کام ہوتے ہیں تو ہمیں تب بچے کو مینشن کرنا چاہیے کہ بیٹا یہ دیکھو یہ جو کام کیا ہے نا، یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے، اور منافق نے کدھر جانا ہے؟ دوزخ میں جانا ہے۔ تو اس سے ڈر کے رہو، دوبارہ یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ ہم لوگ منافق تو نہیں ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ تو بچوں کو یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کو اس طرح پریکٹیکل دکھانی پڑیں گی۔ اب بچوں کے اوپر اس طرح کی محنتیں نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا سارا دھیان ٹی وی، ڈراموں، فلموں اور بس سیاست کی طرف ادھر ہی رہتا ہے۔ ہم لوگ اپنے کاموں میں ہی مگن ہوتے ہیں، اور فری ٹائم میں ہم بچوں کو ٹائم دینا پسند نہیں کرتے، ہم بچوں کو یہ چیزیں بتانا پسند نہیں کرتے۔ بچہ ہے، گالی دے دیتا ہے، بری بات کہہ دیتا ہے۔ بچوں کو یہ بات جب آپ چھوٹے ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ بتائیں گے اور سمجھائیں گے، تب بچے کو وہ جو اسکول جا کے اس نے جملے رٹنے ہوتے ہیں صرف، تب اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو میری مما مجھے کب سے بتا رہی ہے۔ تب وہ یہ کہہ سکے گا کہ جی مجھے تو اس کے بارے میں پتہ ہے، مجھے تو مما نے شروع سے یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ ہم لوگ آج کے دور میں اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں سے اگر آپ پوچھا جائے کہ آپ نے کس کی طرح بننا ہے، وہ بہت سے فلمی ہیروز اور بہت سے ایکٹریس اور ایکٹرز کے نام لیں گے کہ ہم نے ان کی طرح بننا ہے۔ ہم انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رول ماڈلز کیوں نہیں دیتے؟ حضرت عمر، حضرت فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رول ماڈلز کیوں نہیں بتاتے ہم ان کو؟ یہی جو ہم نے ٹی وی پہ یہ چیزیں لگانی ہوتی ہیں، وہ ہم یہ چیزیں کیوں نہیں لگا کے دیتے بچوں کو؟ آج ہمارے بچوں کو دیکھیں، میجورٹی جو ہے تو ہندی کارٹون لگا کے بیٹھی ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کو ہندی کے سارے الفاظ آتے ہیں، ان کے معنی بھی آتے ہیں۔
ہمارا اپنا رجحان نہیں ہے، اور ایک تو ہمارے زیادہ تر بنتے بھی نہیں ہیں بچوں کے لیے کوئی ایسی چیزیں، تو ہم لوگ بچوں کو نہیں بتاتے، اور جو تھوڑے ہیں وہ بھی نہیں بتاتے۔ بچے بد کلامی کرتے ہیں، آج کل تو یہ چیز عام ہے، ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں، باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ ماں باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو آج کل کے بچوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ ملنے تک کے لیے نہیں اٹھتے۔ انہیں ماں باپ سے اگر موبائل چاہیے ہو تو دیکھیں جا کے ان کے پاؤں بھی پڑ جائیں گے۔ یہ ہم خود غرضی اور یہ مطلب پرستی اپنے بچوں کو آج کل سکھا رہے ہیں۔ پھر میرا مخاطب وہی پیرنٹس ہیں کہ کائنڈلی اپنے بچوں کو منافق کی سب نشانیوں کو بتائیں، ان کو پریکٹیکل بتائیں، اپنی عملی زندگی میں بتائیں۔ جب آپ ان سے کوئی وعدہ کریں تو پھر اس کو پورا کریں، اور جب پورا کریں تو پھر بتائیں کہ وعدہ پورا کرنا مومن کی نشانیوں میں سے ہے، اور وعدہ پورا نہ کرنا منافق کے کام ہے۔ پہلے زمانے میں منافق پہ زیادہ زور تھا کہ لوگ دل میں باتیں کچھ رکھتے تھے اور ظاہر کچھ کرتے تھے۔ اب تو ہم اس سے کئی زیادہ آگے بڑھ کے فاسق کی کیٹیگری میں جاتے جا رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، التجا ہے کہ یہ باتیں بچوں کو رٹوانے کی بجائے پریکٹیکل میں بتائیں۔ ہماری روٹین میں جو جو چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوتے ہیں، کوئی اچھا کوئی برا کچھ بھی ہوتا ہے، بچوں کو بتائیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ چیز جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ چیز دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جب ہم ابھی سے ان کو ڈرائیں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، وہ نماز کی طرف بھی آئیں گے۔ اب ہمارے 12-15 سال کے بچے بھی نماز کی طرف نہیں آ رہے۔ یہی تو ہماری نسلوں کی تباہیاں یہاں سے شروع ہو گئی ہیں۔ تو میرا صرف موضوع یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ سمپل، ہم تو بس جو ہو گئے وہ ہو گئے، ہمارے ساتھ تو جو ہوا اب اس کو ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پر کم از کم آج کے بعد جس وقت ہم یہ ان باتوں پہ عمل کرنا شروع کریں، اس کے بعد ہمیں کوئی ایک دن ایک معمولی سی چیز سے شروع کرنا چاہیے اس کو ٹھیک کرنا۔ بچے اگر اسلامیات میں کچھ پڑھتے ہیں تو ان کو صرف رٹوائیں نہیں کہ وعدہ خلافی کیا ہوتی ہے، قسم کھانا کسے کہتے ہیں، اس قسم کی بہت سی چیزیں ہم راستے میں، ہم اکثر پیرنٹس جب ہم اچھی بڑی بڑی دکانوں پہ جاتے ہیں تو ہم آرام سے پیسے نکال کے 2-3 ہزار کا ایک سوٹ لے لیتے ہیں، ہم اف تک نہیں کہتے، ان کو 1 روپیہ کم کرنے کا نہیں کہتے۔ پر ہم جب رکشہ کرواتے ہیں، گاڑی کرواتے ہیں، ٹیکسی کرواتے ہیں تو ہم 10-20 روپے کے لیے ان کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امیروں کو تو جتنا چاہے دے دو، پر جو غریب لوگ ہیں انہیں 10 روپے بھی ایکسٹرا نہ دینا کبھی اپنی جیب سے۔ ان کو ایکسٹرا پیسے دے کے بتائیں کہ بیٹا اگر اس نے 10 مانگے ہیں تو آپ 20 دے دو، کوئی بات نہیں ہے، اور یہ کر کے بتائیں کہ پھر یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی عمل کریں یہ سوچ کے کریں کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور اس نے وہاں سے سیکھنا ہے۔ اس سے ہماری اپنی بھی اصلاح ہو جاتی ہے اور ہمارے بچوں کی تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ارد گرد ماں یا باپ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے تو بچے کو باقاعدہ بتائیں کہ بیٹا تم نے یہ کام نہیں کرنا، اگر مجھ میں یہ برائی ہے، یا میں اس طرح جاتی ہوں اور ایسے لڑائی کرتی ہوں، یا پیسے کم دیتی ہوں، یا بحث کرتی ہوں رکشے والے کے ساتھ، ٹیکسی والے کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ، تو بچے کو یہ بتائیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، میں کوشش کروں گی کہ آئندہ سے میں دوبارہ ایسے نہ کروں۔ جب ہم اپنی غلطی کا اعتراف بچوں کے سامنے کریں گے تو تب بچے بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا سیکھیں گے،
اور انہیں تب پریکٹیکل طریقے سے پتہ چلے گا کہ اچھا یہ کام ہوتے ہیں منافق کے اور یہ ہوتے ہیں مومن کے کام. شکریہ.